میں ان سے مل نہیں سکا چھوٹے خان، اغلو خان نے اپنی صفائی میں مزید کہا۔ انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ بہت اچھا ہوا اغلو، الیاس خواجہ کو کچھ اطمینان ہوا۔ وہ تمہیں دیکھتے ہی قتل کرا دیتی، کون انہیں روک سکتا ہے؟ خانی ماں کے 5 محافظ بڑے خان کے ملازم ہیں، میرا ان پر کوئی زور نہیں۔ تم قسمت والے تھے کہ بچ کر آ گئے۔ چھوٹے خان، خانم مجھ سے ناراض ہیں۔ اغلو خان نے پھر بات چھیڑی۔ جب تک وہ ناراض ہیں آسمانی روحیں بھی مجھ سے ناراض رہیں گی۔ مجھے ان سے معافی دلوا دیجئے چھوٹے خان۔ اغلو خان نے کچھ ایسی مکارانہ اداکاری کی کہ الیاس خواجہ کو اس کی بات کا یقین آ گیا۔ اس نے بڑے نرم لہجے میں کہا، اچھا میں کوشش کروں گا، کل مجھے شربت پینا ہے، خانی ماں مبارک دینے آئیں گی، میں ان سے تمہاری سفارش کروں گا۔ اغلو خان خوشی خوشی اٹھ کے وہاں سے چلا آیا۔ اسے خانی ماں کی ناراضگی کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، وہ ان کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ اسے الیاس خواجہ کا ڈر تھا، وہ ڈرتا بھی صرف اسی سے تھا۔ وہ تو کسی آئندہ مرحلے کی پیش بندی کرنے آیا تھا۔ خانی ماں سے ملنے بھی وہ اسی غرض سے گیا تھا۔ ان سے معافی مانگنے کے بہانے وہ گھر کے حالات کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ خانی ماں کا گھر اس نے اندر سے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گل ازار اسی گھر میں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر اس میں داخل ہونے کا اسے موقع ملے تو گل ازار تک پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، لیکن وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا اور خانم ماں کی ناراضگی اور بڑھ گئی۔ دوسرے دن الیاس خواجہ کی شربت کی رسم ادا ہونی تھی۔ یہ رسم مغل بادشاہ یعنی خان اعظم سے مخصوص تھی۔ جب خان اعظم کے گھر اولاد پیدا ہوتی تو وہ اس کی بیوی جس نے اس کو جنم دیا ہے اس سے بات چیت بند کر دیتا۔ خان اعظم کا گھر الگ ہوتا اور اس کی بیویاں الگ الگ خیموں میں رہتی۔ بچے کی پیدائش کے بعد نہ تو اس کی بیوی کے پاس خود جاتا نہ اسے اپنے گھر میں طلب کرتا۔ یہ کیفیت اس وقت تک قائم رہتی جب تک بچہ ماں کا دودھ پینا چھوڑ نہ دیتا۔ اس کے بعد اعلان ہوتا کہ اب شوہر اپنی بیوی سے پھر رجوع کر رہا ہے۔ الیاس بادشاہ اب تک خود مختار بادشاہ نہیں ہوا تھا، لیکن وہ ولی عہد تھا اور تغلق تیمور اس سے بڑا پیار کرتا تھا۔ تغلق تیمور بوڑھا ہو چکا تھا۔ وہ اپنی زیادہ سے زیادہ ذمہ داریاں الیاس خواجہ کو سونپ دینے کا اعلان تو پہلے ہی کر چکا تھا۔ تغلق تیمور نے بعض شاہانہ مراعات بھی الیاس خواجہ کو عطا کر دی تھی۔ شربت کی رسم بھی انہی مراعات اور رسومات میں سے ایک تھی جو بادشاہ وقت سے تعلق رکھتی تھی۔ الیاس خواجہ کی شربت نوشی کے لیے بڑا اہتمام کیا گیا۔ اسے سرکاری طور پر منانے کا حکم دیا گیا۔ کوچاؤ بازار کو سجا کر دلہن بنا دیا گیا۔ خیمہ گاہ میں جشن منانے کا حکم تھا، چنانچہ جگہ جگہ کھیل تماشے والے ڈیرا جمائے بیٹھے تھے۔ جگہ جگہ میلہ لگ گیا، شراب خانوں پر بھیڑ بڑھ گئی اور طوائفوں کی قیمت چڑھ گئی۔ ہر شخص خوشی منانے میں مصروف ہو گیا، لیکن یہ تمام ہنگامے الیاس خواجہ کے گھر سے دور ہی دور رہے۔ الیاس خواجہ کی بیگمات کے محل میں آنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ اس رسم کا تعلق صرف بادشاہ کی ذات خاص سے تھا، اس لیے الیاس خواجہ نے کسی کو مدعو نہیں کیا تھا۔ مہمانوں میں صرف الیاس خواجہ کی بیگمات اور داشتائیں تھیں۔ صرف خانی ماں کو بلاوا دیا گیا تھا، وہ بھی صرف برکت اور دعا کے لیے۔ خانی ماں اس سے پہلے بھی الیاس خواجہ کے باب تغلق تیمور کی اس رسم میں کئی بار شرکت کر چکی تھی۔ خانی ماں کی زیادہ سے زیادہ ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے سوائے پہلی بیگم کے تمام بیگمات کو خانی ماں کے گھر بھیجا تاکہ وہ انہیں مدعو کریں۔ خانی ماں کے سر میں واقعی درد شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے دعوت قبول کر لی۔ الیاس خواجہ کی بڑی بیگم یعنی پہلی بیوی کو اس کے مکان میں دلہن کی طرح سجایا گیا۔ وہاں الیاس خواجہ کی تمام بیگمات موجود تھیں اور الیاس خواجہ کی خوشنودی کے لیے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہی تھیں۔ ہوتے ہوتے دلہن تیار ہو گئی۔ دلہن کی جوانی ڈھل رہی تھی، لیکن بناؤ سنگار نے اس کا روپ نکھار دیا تھا۔ پھر اسے جلوس کی شکل میں خواجہ کے گھر لایا گیا۔ بادشاہ اور ملکہ کے گھر کے دروازے شمال کی جانب ہوتے تھے، باقی تمام مغلوں کے دروازے جنوب کی طرف کھلتے تھے۔ خانی ماں پہلے ہی الیاس خواجہ کے گھر پہنچ گئی تھی۔ شربت کی رسم انہی کے ہاتھوں انجام پائی تھی۔ الیاس خواجہ کے گھر کے سامنے ساز بجانے والی عورتیں ہاتھوں میں ساز لیے ایک قطار میں کھڑی تھیں۔ دلہن کو اس کے گھر سے دلہا یعنی الیاس خواجہ کے گھر لایا گیا۔ دروازے پر خانی ماں نے دلہن کا استقبال کیا، اسے دعائیں دیں اور سر پر ہاتھ پھیرا۔ دلہن مغلوں کے روایتی لباس میں تھی، چہرے پر نقاب تھا۔ یہ نقاب گھوڑے کے بالوں سے بنایا گیا تھا۔ الیاس خواجہ نمدے کی مسند پر بیٹھا تھا۔ مسند قالینوں کے فرش کے اوپر لگی تھی، یہی اس کا بستر تھا۔ بستر دروازے کے بالکل سامنے تھا۔ مغلوں میں گھر کے مالک کا بستر ہمیشہ دروازے کے سامنے لگایا جاتا تھا۔ اندر داخل ہونے پر الیاس خواجہ نے مسند پر کھڑے ہو کر دلہن کا استقبال کیا، لیکن نہ اس کا نقاب اٹھایا اور نہ اس کے جسم کو ہاتھ لگنے دیا۔ خانی ماں نے شربت کا پیالہ طلب کیا۔ ایک بہت بڑا پیالہ لایا گیا جسے خانی ماں کے بوڑھے ہاتھ سنبھال نہیں سکتے تھے۔ کنیز نے بھرا ہوا پیالہ الیاس خواجہ کی بیگم نمبر 2 کو دیا۔
یہ پیالہ پہاڑی بکروں کے سینگوں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ پیالے میں گھوڑی کا میٹھا دودھ بھرا تھا۔ یہ گرمی کا زمانہ تھا۔ مغل گرمیوں میں گھوڑی کا دودھ بڑے شوق سے پیتے تھے۔ الیاس خواجہ کے سراہنے بالوں کی رسی سے بندھا ہوا نمدے کا ایک گڈھا لٹک رہا تھا۔ یہ گڈھا بڑا متبرک سمجھا جاتا تھا اور بادشاہ بھائی یعنی بادشاہ کا بھائی سمجھا جاتا تھا۔ خانی ماں نے دودھ میں اپنی 5 انگلیاں ڈبوئیں، پھر یہ انگلیاں اس گڈھے پر چھڑک دیں۔ اب الیاس خواجہ کے ملازم خاص کو گھر کے دروازے پر بلایا گیا۔ یہ ملازم بادشاہ کا باڈی گارڈ ہوتا تھا اور رات بھر ننگی تلوار لیے بادشاہ کے گھر کے چاروں طرف پہرا دیتا تھا۔ پیالہ اس ملازم کے حوالے کر دیا گیا۔ ملازم پیالہ لے کر دروازے سے کچھ دور گیا، پھر ایک جگہ کھڑے ہو کر اس نے جنوب کا رخ کیا۔ اس نے پیالے میں دایاں ہاتھ بھگویا، پھر دودھ کو جنوب کی جانب چھڑک دیا۔ یہ عمل اس نے 3 بار کیا۔ مغلوں کے خیال میں جنوب میں آگ کی دیوی رہتی تھی۔ یہ عمل اس کی خوشنودی کے لیے کیا جاتا تھا۔ اس طرح ملازم نے 3 بار مشرق میں دودھ چھڑکا۔ یہ ہوا کی خوشنودی کے لیے تھا۔ شمال میں ملازم نے دودھ اس لیے چھڑکا کہ وہاں مغلوں کے آباء و اجداد کا قبرستان تھا۔ مغربی سمت کو اس رسم سے محروم رکھتے تھے کیونکہ مغرب میں چنگیز خان کے ناجائز بیٹے جوجی خان کی اولاد حکمرانی کرتی تھی۔ اس کے دوسرے تمام بیٹے اس سے نفرت کرتے تھے۔ شربت کا پیالہ اندر واپس گیا۔ خانی ماں نے برکت کے لیے پیالے کو ہاتھ سے چھوا، پھر دوسری بیگم نے پیالہ الیاس خواجہ کو دیا۔ اس نے پیالے کو منہ لگایا تھا کہ باہر سازوں کے بجنے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ یہ ساز اس وقت تک بجتے رہے جب تک الیاس خواجہ اور اس کے بعد دلہن نے دودھ نہ پی لیا۔ اس وقت دلہن کا نقاب الٹ دیا گیا اور نظر کی گئی۔ الیاس خواجہ کی تمام بیگمات نے اپنی انگلیوں سے ہیرے کی ایک ایک انگوٹھی اتار کر دلہن کی گود میں رکھ دی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ دلہن کی گود ہمیشہ ہری دیکھنا چاہتی ہیں۔ نظر کے دوران الیاس خواجہ نے اوغلو خان کی پھر سفارش کی اور اسے معاف کر دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ خانی ماں نے اسے فوراً ڈانٹ دیا اور کہا کہ الیاس پاگل ہوا ہے؟ اس پاک اور روحوں کی محفل میں تو شیطان کا نام لے رہا ہے، کہیں روحیں ناراض نہ ہو جائیں۔ الیاس خواجہ سہم کر خاموش ہو گیا۔ پھر تمام مہمان چلے گئے اور دلہا دلہن گھر میں اکیلے رہ گئے۔ اچانک خانی ماں بیمار ہو گئی۔ سر درد کی انہیں پہلے ہی شکایت تھی، پھر ضعیفی خود ایک بیماری ہے۔ انہیں ہلکا ہلکا بخار ہوا، ٹانگیں کمزور ہو گئیں اور انہیں چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ گنٹھیے کا مرض مغل مرد اور عورتوں میں عام تھا۔ ممکن ہے یہ گھوڑے کا دودھ پینے سے ہوتا ہو۔ کئی مغل خاقان اس موذی مرض میں مبتلا ہو کے مرے تھے۔ مغل بادشاہ اور شاہی خاندان میں لوگ زندگی تو بڑی عیش و عشرت سے گزارتے تھے، لیکن بیماری کا زمانہ ان پر بڑا سخت گزرتا تھا۔ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، بیمار پڑتے ہی اسے اچھوت سمجھ کر الگ کر دیا جاتا تھا۔ بیمار اگر غریب ہوتا تو اسے آبادی سے کسی دور ایک خیمے میں ڈال دیا جاتا۔ کھانے پینے کا سامان اس کے پاس رکھا جاتا، پھر اسے تنہا چھوڑ دیتے۔ بیماری بڑھ جاتی تو اسی تنہائی میں تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ زندگی ہوتی تو لوٹ پوٹ ہو کے خود ہی اچھا ہو جاتا۔ اسے کسی سے ملنے کی اجازت نہ تھی، نہ کوئی اس کے پاس آ سکتا تھا۔ مغلوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر بیمار کے عزیز و اقارب اس سے ملنے جائیں گے تو اس کے ساتھ بدروحیں بھی بیمار کے پاس چلی جائیں گی اور بیمار کو مار ڈالیں گی۔ یہ بات مغلوں کے جادوگر پیشواؤں نے مشہور کر رکھی تھی، حالانکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس تھی۔ مغلوں میں مشہور تھا کہ جب کسی کے جسم میں بدروح حلول کر جاتی ہے تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ وہ ڈرتے تھے کہ اگر کوئی بیمار کے پاس جائے گا تو بیماری کی بدروح اس پر سوار ہو جائے گی۔ اس طرح وہ ہر بیماری کو اچھوت کی بیماری سمجھتے تھے۔ خاقان چین شہنشاہ قبلائی خان نے بھی اپنے طویل ترین محل میں اسی طرح تڑپ تڑپ کر جان دی تھی۔ جب وہ مرا تو اس کے پاس کوئی موجود نہ تھا۔ اس کی لاش دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل ہو گیا تھا کہ اس کی موت کس وقت ہوئی ہے۔ مغل اپنی چھوٹی موٹی بیماریوں کو چھپاتے تھے کہ کہیں انہیں آبادی سے نکال نہ دیا جائے۔ خانی ماں کی بیماری آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ ان کے گھر میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ بیماری کا علم گل ازرا، تبتی کنیز اور 5 محافظوں کے سوا کسی اور کو نہ تھا۔ پھر بھی یہ بات زیادہ عرصے تک چھپائی نہ جا سکی۔ خانی ماں کا رتھ میں سوار ہو کر بازار جانا بند ہو گیا۔ کئی اہم تقریبوں میں بھی انہوں نے شرکت سے معذوری ظاہر کر دی۔ اس سے لوگوں میں چمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ خانی ماں کی حیثیت اس قدر بلند تھی کہ کسی کو کھل کر کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ شبہ سب کو تھا، بعض کو تو یقین تھا کہ خانی ماں کی موت کی خبر بس اب کوئی دم میں پھیلنے والی ہے۔ گل ازرا سب سے زیادہ پریشان تھی۔ اس کی زندگی اور عزت تو خانی ماں کی حیات سے وابستہ تھی۔ جب وہ کہتی کہ اگر خدا نخواستہ خانی ماں اس دنیا میں نہ رہیں تو کیا ہوگا، وہ کہاں جائے گی، اوغلو خان اس سے بھرپور انتقام لے گا اور نامعلوم کیا کچھ کرے گا۔ اصل حقیقت سے وہ اور تبتی کنیز ہی واقف تھی۔ محافظ سواروں کو ابھی تک صرف شبہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ خانی ماں ضعیف ہیں، اس لیے انہوں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا ہے۔ گل ازرا اور تبتی کنیز کی تمام احتیاطوں کے باوجود آخر خانی ماں کی بیماری کا راز تشتہ زبام ہو گیا۔
خانی ماں کا سب سے بڑا دشمن اوغلو خان تھا۔ مغل خانی ماں کے معتقد تھے اور ان کا دیدار باعث ثواب سمجھتے تھے۔ خانی ماں کا رتھ اب بازار میں نہیں آ رہا تھا۔ لوگوں کو فطرتاً تشویش ہوئی، خیمہ گاہ میں بات پھیلی اور سب کے کانوں میں بھنک پڑ گئی۔ یہ بھنک اوغلو خان کے کان میں بھی پڑ گئی۔ وہ اس خبر کو لے اڑا۔ اس نے یہ بات مختلف ذرائع سے مغل سرداروں تک پہنچا دی۔ عجیب بات تھی کہ مغل موت سے تو ڈرتے نہیں تھے لیکن بیماری سے بہت خوفزدہ رہتے تھے۔ بیمار خواہ ان کا کوئی قریبی عزیز کیوں نہ ہو، اس سے وہ دور بھاگتے اور فوراً الگ خیمے لگوا لیتے۔ اوغلو خان نے یہ خبر مذہبی پیشواؤں کے کانوں تک بھی پہنچا دی۔ یہ پیشوا جن کے قبضے میں بدروحیں سمجھی جاتی تھیں، خانی ماں کی بیماری کی خبر سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہیں خانی ماں سے شکوہ تھا کہ انہوں نے خان سے کہہ کر ان کے ایک ساتھی کو قتل کرا دیا تھا جس نے خانی ماں سے گستاخی کی تھی۔ اس بات کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا تھا۔ الیاس خواجہ کو ہفتوں سے خانی ماں کی خبر نہ ملی تھی۔ شربت نوشی کی تقریب میں خانی ماں نے اسے کہا تھا کہ ان کے سر میں اکثر درد رہنے لگا ہے۔ اس وقت الیاس خواجہ نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، لیکن جب سب نے دبی زبان میں خانی ماں کی بیماری کا خدشہ ظاہر کیا تو اسے بھی فکر ہوئی۔ پھر ایک دن 4-5 مذہبی پیشوا اس کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے خانی ماں کی بیماری کی تحقیقات کا فوری مطالبہ کیا، بلکہ انہوں نے صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ اگر خانی ماں واقعی بیمار ہیں اور انہیں بستی سے دور خیمے میں نہ پہنچایا گیا تو آسمانی روحیں ناراض ہو جائیں گی اور ان پر عذاب نازل ہوگا۔ اوغلو خان کی لگائی ہوئی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ مذہبی پیشواؤں کی باتوں نے اس پر تیل چھڑک دیا تھا۔ الیاس عام مغلوں کے معاملے میں زیادہ ہی وہمی تھا۔ اس نے فوراً خانی ماں کی تبتی کنیز کو بلوا بھیجا۔ خانی ماں کے پاؤں صرف گنٹھیے کی وجہ سے مجہول ہوئے تھے، یوں ان کے حواس بھی درست تھے اور بخار بھی اتر گیا تھا۔ کنیز کے ساتھ ایک پیشوا ہی آیا تھا کیونکہ دوسرے لوگ بیمار کے گھر میں جاتے ڈرتے تھے۔ خانی ماں کی بیماری سے تو سب خوف زدہ ہو گئے تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ جو مغل جتنا زیادہ صاحب اقتدار ہوتا ہے اتنی ہی زبردست بدرو اس کے پیٹ میں گھس جاتی ہے۔ خانی ماں نے پیشوا کو اپنے پاس بلا لیا۔ پیشوا اندر آیا اور خانی ماں کے بستر کے پاس پڑی ہوئی لکڑی کی چوکی پر خود ہی بیٹھ گیا۔ اس نے خانی ماں کو نہ تو سلام کیا اور نہ بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ سوائے بادشاہ کے مذہبی پیشوا کسی کو سلام نہیں کرتے تھے، بعض تو بادشاہ کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ خانی تورا نے ہاتھ اٹھا کر خود ہی سلام کیا اور اس کا مزاج پوچھا، تم کیسی ہو خانی تورا؟ پیشوا نے بغیر جھجک سپاٹ لہجے میں الٹا ان سے سوال کر دیا۔ خانی ماں کہنے لگی کہ میں بالکل اچھی ہوں۔ خانی ماں نے صحت مندوں کی طرح جواب دیا، صرف پیروں میں تکلیف ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہو تم؟ پیشوا کے لہجے میں ذرا سے بھی لوچ پیدا نہ ہوا۔ ہاں محترم پیشوا، میں مغلوں کی عام بیماری گنٹھیے میں مبتلا ہوں۔ خانی ماں نے اعتراف کر لیا۔ عام بیماری نہیں خانی تورا، پیشوا کا لہجہ سخت ہو گیا، یہ موت کی بیماری ہے، تم کسی بھی وقت مر سکتی ہو، تمہیں بستی سے دور رکھنا ہوگا۔ میں جانتی ہوں پیشوائے محترم۔ خانی ماں کی آواز میں لرزش پیدا ہو گئی۔ میں بستی سے باہر جانے کو تیار ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ میری لڑکی اور ملازمہ کو رہنے کی اجازت دی جائے۔ بیمار کے پاس کوئی ملازم نہیں رہ سکتا خانی تورا، پیشوا نے صاف انکار کر دیا۔ میں بیٹی کو تو ساتھ رکھ سکتی ہوں۔ خانی ماں کے لہجے میں ہزاروں التجائیں بھر گئیں۔ ہاں بیٹی رہ سکتی ہے، مگر پیشوا رک کر کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، خانی تورا تمہاری تو کوئی اولاد نہیں، میں نے ایک تاتاری لڑکی کو گود لے لیا ہے پیشوائے محترم۔ خانی ماں کی آواز نحیف ہو گئی۔ تاتاری لڑکی؟ پیشوا سوچنے لگا، پھر فیصلہ کن انداز میں بولا، ٹھیک ہے، لڑکی تاتاری ہے تو تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے، وہ تمہارے ساتھ مر جائے گی تو کوئی افسوس نہیں ہوگا، اور اگر زندہ بچی تو تمہارے ساتھ ہی اسے بھی دفن کر دیں گے۔ ان میں دستور تھا کہ جب بادشاہ مرتا تو اس کے دفن کرنے کے لیے بڑا سا گڑھا کھودتے، پہلے چند گھوڑے ذبح کر کے ان کا خون چڑکتے، کھانے پینے کا سامان رکھتے اور ساتھ ہی بادشاہ کی چند کنیزوں یا داشتاؤں کو نئے کپڑے پہنا کر لاش کے ساتھ زندہ دفن کرتے تھے۔ گل ازار پردے کے پیچھے کھڑی خانی ماں اور پیشوا کی باتیں سن رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ خانی ماں کے پاس آئی۔ خانی ماں کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمک رہے تھے۔ رو کیوں رہی ہو خانی ماں؟ گل ازار بستر کے قریب بیٹھ گئی۔ میں تمہاری خدمت کروں گی، میرا ایک خدا تمہارے خداؤں سے بڑا ہے، وہ تمہیں ضرور ٹھیک کر دے گا۔ میں مر گئی تو کیا ہوگا گل ازار؟ خانم ماں نے ٹھنڈی سانس لی اور ان کی آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو گرنے لگے۔ گل ازار نے ان کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو دیکھے تھے۔ وہ بھی رونے لگی اور ذرا دیر بعد وہ استقلال سے بولی، خانی ماں تم نے مجھے درندوں سے بچایا، زندگی دی ہے، میں تمہارے بعد زندہ نہیں رہ سکوں گی، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ خانی ماں نے ہاتھ بڑھا کر گل ازار کو اپنی طرف کھینچا۔ گل ازار ان کے سینے سے لگ کر سسکیاں لینے لگی۔ شام تک خانی ماں کا خیمہ دور ایک وادی میں لگا دیا گیا۔ یہ وادی بالکل ویران تھی، لوگوں کا اس سے بہت کم گزر ہوتا تھا۔ خیمے پر سفید پردہ لٹکا دیا گیا جس پر کراس کا نشان بنایا گیا اور پھر مردے کی کھوپڑی جیسی لکیریں بنا دی گئیں۔ یہ امتناعی نشان تھا جس کا مطلب تھا کہ اس طرف آنا منع ہے کیونکہ بیمار
اپنی بدروحوں کے ساتھ یہاں پڑا ہے۔ خانی ماں کی وفادار کنیز کو ان سے جدا کر دیا گیا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ پھر 4 پیشوا خانی ماں کو لکڑی کے ایک تختے پر ڈال کر اس خیمے میں لے آئے۔ گل ازار ان کے پیچھے آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ ایسے مریض کو صرف پیشوا ہی ہاتھ لگا سکتے تھے اور بیمار کو امتناعی خیمے تک لانا ان کا کام تھا۔ خانی ماں کی تپتی کنیز تو روتی دھوتی ان سے الگ ہو گئی، لیکن ان کے محافظ سواروں نے جھگڑا ڈال دیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ بڑے خان نے انہیں خانی ماں کا تاحیات ملازم بنا کے ساتھ کیا ہے، اس لیے وہ خانی ماں کے قریب اس وقت تک رہیں گے جب تک وہ زندہ ہیں۔ اگر ان کا انتقال ہو گیا تو لاش لے کر مغل کے صدر حصار المالیق جائیں گے، کیونکہ شاہی خاندان کے تمام لوگ وہاں دفن ہیں۔ یہ محافظ الیاس خواجہ کے ماتحت نہیں تھے، اس لیے وہ انہیں حکم نہیں دے سکتا تھا۔ آخر بڑے بحث و مباحثے کے بعد طے پایا کہ محافظ اپنا خیمہ خانی ماں کے خیمے سے 200 گز دور لگائیں گے، نہ تو وہ بیمار کے خیمے میں جائیں گے اور نہ اس سے کوئی رابطہ رکھیں گے۔ اس طرح محافظوں کا خیمہ خانی ماں کے خیمے سے 200 گز دور نصب کر دیا گیا۔ خانی ماں کے محافظ بڑے وفادار ثابت ہوئے۔ انہیں یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ خانی ماں کا یہ آخری وقت ہے، لیکن امتناعی خیموں میں صرف ایسے مریضوں کو رکھا جاتا تھا جن کے بچنے کی کوئی امید نہ ہو۔ 99% مریضوں کی لاشیں ہی ان خیموں سے اٹھائی جاتی تھی۔ خانی ماں کے محافظ دراصل بڑے خان کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے تھے۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور مرتے دم تک خانی ماں کی حفاظت کا فرض ادا کرتے رہے۔ اس سلسلے میں محافظ کے کسی حصے میں خانی ماں کے خیمے سے دور رہ کر ایک چکر لگا لیا کرتے تھے تاکہ خانی ماں اگر زندہ بچ جائیں تو وہ ان کی وفاداری کی گواہی دیں۔ پتہ نہیں یہ اس جگہ کی آب و ہوا کا اثر تھا یا گل ازار کی دعاؤں کی تاثیر کہ یہاں آتے ہی خانی ماں کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پہلے ان کے پیروں میں حرکت پیدا ہوئی، پھر وہ پیر سمیٹنے اور کھولنے کے قابل ہو گئیں۔ زندگی کی رمق پھر ان کے دل میں پیدا ہو گئی اور پژمردہ چہرے کی رونقیں پھر لوٹ آئیں۔ گل ازار تو خوشی کے مارے سوتی بھی نہ تھی۔ وہ خانی ماں کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی کہ دیکھا خانی ماں، میرا خدا سب سے بڑا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ تم بہت جلد چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ گی۔ اور خانی ماں اسے سینے سے چمٹا کر پیار کر لیتی۔ خانی ماں کو دوبارہ زندگی مل گئی۔ پہلے وہ گل ازار کے سہارے چلیں، پھر چھڑی کا سہارا، آخر وہ دن بھی آ گیا کہ وہ کسی سہارے کے بغیر کمرے میں گھومنے لگیں۔ گل ازار خوشی کے مارے دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ ماں، اب ہم اپنے گھر چلیں گے، گنبد والے گھر، اب تم بیمار تھوڑی ہو، گل ازار نے لہک لہک کر کہا۔ نہیں گل، ابھی نہیں۔ خانی ماں نے اس کے گال تھپ تھپائے۔ ابھی کچھ دن اور یہاں ٹھہرنا ہوگا۔ کیوں ماں؟ گل اٹھلائی۔ میرے اللہ نے تمہارے پیر اچھے کر دیے، اب ہم اس ویرانے میں کیوں پڑے رہیں؟ گل، تجھے یہاں کا دستور نہیں معلوم، خانی ماں اسے بتانے لگی۔ وہ کہنے لگیں کہ جب بیمار اچھا ہو جاتا ہے تو اپنے پیروں سے چل کر اپنے گھر جاتا ہے۔ اس وقت ہماری بستی کے تمام خاص و عام جمع ہوتے ہیں، وہ مریض کو اپنی آنکھوں سے چلتے دیکھتے ہیں۔ اگر مریض راستے میں گر جائے تو پھر اسے امتناعی خیمے میں دوبارہ بھیج دیا جاتا ہے۔ عجیب دستور ہے مغلوں کا۔ گل نے منہ بنایا۔ تو پھر آپ کب تک گھر جانے کے قابل ہو جائیں گی؟ خانی ماں اس کی معصومیت پر مسکرا دی۔ کہنے لگیں کہ کل سے میں خیمے کے باہر سیر کرنے نکلوں گی، مجھے اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور اگلے ہی دن آخر خانی ماں سیر کے لیے باہر نکلی۔ محافظوں کی جو ان پر نظر پڑی تو خانی ماں کہتے ان کے پاس آ گئے۔ ان کی عقیدت خانی ماں سے اور بڑھ گئی۔ صحت یاب ہونے والے مریض کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس نے بدروح سے لڑ کر اسے اپنے پیٹ سے نکال پھینکا ہے۔ اس طرح اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اسی دن الیاس خواجہ کو خبر دی گئی کہ خانی ماں اچھی ہو گئی ہیں، وہ وادی میں سیر کرتے دیکھی گئی ہیں۔ الیاس خواجہ انہیں بہت چاہتا تھا۔ اس نے فوراً اپنے خاص ملازم کے ذریعے خانی ماں سے دریافت کیا کہ وہ کب واپسی کی رسم ادا کرنے کو تیار ہیں۔ خانی ماں نے کچھ سوچ کر 2 دن بعد واپسی کا اعلان کر دیا۔ خیمہ گاہ میں یہ خبر پھیلی تو ہر شخص خانی ماں کی دوسری زندگی دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ اس رات گل ازار نے پہلی بار اپنے شک کا اظہار کیا۔ ماں، مجھے کئی راتوں سے نیچے وادی میں ایک سایہ سا گھومتا دکھائی دیتا ہے۔ اگلی کہیں کی، خانی ماں نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ تیرا وہم ہے، یہاں تو دور دور تک آبادی کا نشان نہیں۔ نہیں خانی ماں، گل ازار اعتماد سے بولی۔ میں نے اسے آواز دے کر پوچھا کہ وہ کون ہے، لیکن وہ فوراً غائب ہو گیا۔ مجھے یقین ہے ماں، وہ ضرور ہمارا کوئی دشمن ہے، جبھی تو میرے پکارنے پر بھاگ جاتا ہے۔ تم نے کب دیکھا تھا سایہ؟ خانی ماں بھی کچھ فکر مند ہو گئی۔ کب کیسی ماں، میں تو اسے روز دیکھتی ہوں۔ گل ازار نے انکشاف کیا۔ ایک دفعہ تو وہ سیدھا اس خیمے کی طرف آ رہا تھا، مگر آواز دیتے ہی چٹانیں پھلانگ پھلانگ کر بھاگ گیا۔ تو نے محافظوں سے پوچھا؟ خانی ماں نے مزید تصدیق کرنا چاہی۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ہماری خیریت معلوم کرنا چاہتا ہو اور خود کو ظاہر بھی نہ کرنا چاہتا ہو۔ خانی ماں کی بات کچھ معقول تھی، لیکن گل ازار نے فوراً تردید کر دی۔
یہ بات نہیں ماں، جب سایہ بھاگ جاتا ہے تو میں تمہیں جگانے کی بجائے شمع لے کر دروازے سے باہر نکلتی ہوں اور محافظوں کے خیمے کی طرف رخ کر کے اسے گردش دیتی ہوں۔ اس کے جواب میں وہ سفید کپڑا ہلاتے ہیں۔ کبھی تو محافظ آواز بھی لگاتے ہیں کہ ہم جاگ رہے ہیں۔ اچھا تو سو جا۔ خانی ماں نے اس کا خوف دور کرنے کی کوشش کی۔